السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے ماں کی دعا۔ سلمان اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ ان کی گزر بسر کا ذریعہ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا جہاں وہ فصل اور سبزیاں اگاتے اور انہیں بیچ کر دن گزارتے تھے۔ کچھ آمدنی مرغیوں کے انڈوں اور بکریوں سے حاصل ہو جاتی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے حالات خراب رہتے تھے اور کبھی فاقہ بھی کرنا پڑتا۔ ماں بار بار سلمان سے کہتی کہ وہ شہر چلا جائے اور وہاں سے رقم کما کر لائے، مگر سلمان ماں کی صحت اور اس کی خدمت کے خیال سے شہر جانے سے کتراتا تھا۔ انہی دنوں دو نوجوان طالب علم ان کے گاؤں پہنچے۔ وہ قریبی جنگل میں جڑی بوٹیوں پر تحقیق کرنے آئے تھے۔ سلمان نے ان کو مہمان بنا کر اپنے گھر ٹھہرایا اور 15 دن تک ان کے ساتھ جنگل جاتا رہا۔ وہ اپنا کام کرتے رہتے اور سلمان ان کے لیے کھانا اور چائے وغیرہ تیار کرتا۔ وہ دونوں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سلمان کو اس کی محنت کا معقول معاوضہ بھی دیتے تھے۔ جاتے ہوئے وہ سلمان کو بطور انعام کچھ مزید رقم بھی دے گئے۔ اس رقم سے سلمان نے اپنے حالت بہتر کرنے کی کوشش کی۔ کچھ عرصے بعد ایک دن سلمان کو خیال آیا کہ کیوں نہ وہ شہر جا کر ان مہربان طالب علموں سے ملے جو ایک بڑے طبیب کے شاگرد تھے۔ انہوں نے سلمان کو بتایا تھا کہ جنگل میں بڑی قیمتی جڑی بوٹیاں ہیں جن کی شہر میں بڑی اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ انہوں نے سلمان کو بنفشی رنگ کا ایک سوکھا ہوا پھول اور جنگل میں موجود اس کے پودے دکھائے تھے جن پر بھی پھول نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان پھولوں کو جمع کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے۔ دوسرے دن سلمان جنگل میں پہنچ گیا۔ باہر کا موسم تھا۔ ایک ہموار جگہ پر وہ پھول ہزاروں کی تعداد میں کھلے ہوئے تھے۔ سلمان نے وہ پھول چننا شروع کر دیے اور شام ہونے تک اس نے ایک بوری بھر لی اور گھر لوٹ آیا۔ اگلے دن ماں سے اجازت لے کر پھولوں بھری بوری لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر اسے بڑے طبیب کا شفا خانہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ دونوں شاگرد بھی وہیں مل گئے اور انہوں نے سلمان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور اس کی خوب خاطر کی۔ سلمان نے بوری کھول کر ان کو پھول دکھائے تو وہ بڑے حیران ہوئے اور تھوڑے سے پھول لے جا کر اپنے استاد کو دکھائے۔ استاد نے ان کو ہدایت کی کہ وہ وزن کر کے اس سے سارے پھول لے لیں اور اس سے کہیں کہ جلد واپس جا کر اور پھول جمع کرے اور اپنے گھر پر دھوپ میں ان کو سکھا کر لائے۔ اس کو معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ سلمان کو اتنی بڑی رقم مل گئی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ پھول بہت قیمتی تھے اور سال میں چند ہفتوں کے لیے کھلتے تھے۔ اگلی صبح سلمان تیزی سے اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ رات کو وہ گھر پہنچا اور اگلی صبح جنگل پہنچ گیا۔ شام تک وہ پھول چنتا رہا۔ رات کو وہ گھر پہنچا تو وہ 2 بوریاں بھر چکا تھا۔ اگلے دن وہ پھر جنگل روانہ ہوا تو گھر پر ماں نے سارے پھول دھوپ میں پھیلا دیے۔ اس طرح محنت کرتے کرتے 2 ہفتے گزر گئے اور پھول ختم ہو گئے۔ اس دوران سلمان نے 12 بوریاں بھر لی تھی۔ سلمان نے سوچا کہ مزید 2 دن تک باقی رہ جانے والے پھول بھی سوکھ جائیں گے تو وہ کچھ بوریاں لے کر شہر روانہ ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے ہی وہ دونوں طالب علم پہنچ گئے۔ سلمان نے ان کی خاطر کی۔ جب سارے کاموں سے فراغت ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک جس کا نام حسن تھا بولا، سلمان تم جانتے ہو کہ یہ بنفشی پھول کتنا قیمتی ہے، مگر یہ بات ہم نے تمہیں بتائی ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو آمدنی تمہیں حاصل ہو اس میں سے آدھی رقم تم ہمیں دے دو۔ سلمان نے چند لمحے سوچا اور پھر اقرار میں سر ہلا کر بولا، آپ درست کہتے ہیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آدھی رقم آپ آپس میں کس طرح تقسیم کریں گے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ پھر دوسرا جس کا نام فہد تھا بولا، وہ ہم آپس میں آدھی آدھی بانٹ لیں گے۔ سلمان نے ایک لمحے سوچا اور پھر بولا، ایسا کرتے ہیں، ہم رقم کے تینوں برابر کے حصے دار بن جاتے ہیں، یہ زیادہ مناسب بات ہوگی۔ وہ دونوں پھر چونکے اور مشورہ کرنے کے لیے ذرا فاصلے پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے تو حسن بولا، سلمان استاد محترم چاہتے ہیں کہ تم ان کے شفا خانے میں ایک دکان لے لو جہاں یہ پھول سارا سال بیچو۔ اس کے لیے وہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہیں۔ ان کی مدد سے تم تاجر بن جاؤ گے۔ سلمان نے
ایک لمحے کے لیے سوچے بغیر کہا، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مجھے چاہیے کم پیسے ملیں مگر میں یہی رہوں گا۔ یہ پھول اور دوسری جڑی بوٹیاں جو آپ مجھے کہیں گے جمع کر کے میں آپ کو دوں گا۔ آپ لوگ میرے حصے دار بن جائیں، مجھے جو میرے نصیب میں ہے وہ مل جائے گا۔ فہد نے اٹھ کر سلمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، سلمان تم ایک سچے انسان ہو، ہمیں تمہاری محنت میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ ہم تمہیں آزما رہے تھے، ہم تمہارے لیے دکان بھی قائم کریں گے جہاں تمہارے ملازم کام کریں گے اور تمہیں ساری قیمتی جڑی بوٹیاں سے واقف بھی کروائیں گے تاکہ تم یہیں رہ کر اس جنگل سے اپنا رزق کماؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو۔ سلمان کی ماں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سلمان کا رشتہ لے کر اپنے غریب بھائی کے گھر پہنچی اور سلمان کی شادی طے ہو گئی۔ سلمان کی شادی میں دونوں طالب علم نے شرکت کی اور سلمان کو قیمتی تحفے دیے۔ سلمان نے رفتہ رفتہ ترقی کی اور بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اس کے پاس درجنوں ملازم کام کرنے لگے مگر اپنی ماں کی خدمت اب بھی خود کرتا تھا کیونکہ اسے یہ سب ماں کی خدمت کے بدلے ملا تھا۔ شکریہ۔